Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو۔ یہ قرآن کریم ہے، چھپی ہوئی تحریر میں اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ یہ اتارا گیا ہے سارے جہان کے رب کی جانب سے۔ گزشتہ آیات میں آخرت کے تعلق سے کہ آخرت قائم ہوگی، دلیل کے طور پر کئی چیزوں کا ذکر ہوا۔ ان میں سے ایک کھیتی تھی کہ انسان غلہ اگاتا ہے، اناج پیدا کرتا ہے، دیگر تمام چیزیں وہ پیدا کرتا ہے، ان کے بیج وہ باقی رکھتا ہے، پھر بو دیتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، پھر اس سے چیزیں پیدا ہو جاتی سڑنے اور گلنے کے بعد۔ تو ویسے انسان جب مٹی میں مل جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو آخرت میں دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ پانی کا ذکر ہوا کہ جو پانی تم پیتے ہو یہ بادلوں سے برسانے والا اور زمین پر لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جتنا پانی شاید زمین کے اوپر سمندروں میں اور زمین کی تہ میں موجود ہو، اس سے کہیں زیادہ پانی اللہ رب العزت نے آسمان میں بادلوں کی شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ جب آدمی پرواز کرتا ہے تو وہاں جب جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو بادلوں کے جو اسے پہاڑ نظر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین میں ہم بڑے بڑے پہاڑ، ہزار ہزار، دو ہزار فٹ بلند پہاڑ دیکھتے ہیں، ایسے یہ پہاڑ جہاز کے ذریعے اوپر نظر آتے ہیں، کیونکہ جہاز اوپر ہوتا ہے اور یہ نیچے ہوتے ہیں بادل، تو پورا پہاڑ ایسے نظر آتا ہے اور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ پانی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پانی کا ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ساری کائنات جن کے اندر روح جان ہے یا جن کے اندر نہیں ہے، ہر چیز کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام کائنات کی تمام مخلوق اتنا پانی استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کے بنائے ہوئے اس پانی میں سے ایک قطرہ بھی وہ ختم نہیں کر پاتے، ایک قطرہ بھی وہ ختم نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ نے عجیب نظام بنایا۔ ہم پانی روزانہ 6 گلاس، 7 گلاس، 8 گلاس، 10 گلاس پیتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے اس میں پانی ہے۔ ہم باغات میں لگاتے ہیں، پانی جاتا ہے، وہ سیب کی شکل میں، سنترے کی شکل میں، انگور کی شکل میں، خربوزے کی شکل میں، تربوز کی شکل میں، وہ پانی پھر ہمارے پاس آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس سے کھاتے ہیں، ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم پانی پر پانی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے نکاسی کی بھی جگہ بنا دی ہے۔ نکل رہا ہے پانی، پیشاب کی شکل میں نکل رہا ہے، پسینے کی شکل میں نکل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زمین میں پانی سینچتے ہیں، پھر سورج جو ہے اسے اڑا لے جاتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، اس میں پیڑوں میں پانی جاتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پانی سوکھ جاتا ہے، آخر وہ جاتا کہاں ہے؟
گھوم پھر کر وہ پانی پھر وہیں پہنچ جاتا ہے بادلوں میں، اور بادلوں سے پھر اللہ برساتا ہے۔ ایسا نظام ہے کہ ایک قطرہ بھی آدمی پانی ختم نہیں کر سکتا۔ تو پانی جو آسمان سے اللہ یعنی بادلوں سے برساتا ہے، ذرا غور کرو کہ تم اسے اتارنے والے ہو، نازل کرنے والے ہو یا اللہ؟ پھر اگر اللہ رب العزت اس پانی کو کھارا اور تیکھا کڑوا بنا دیتا تو کیا تم استعمال کر سکتے تھے؟ ذرا غور کرو کہ تمہارے استعمال کے لائق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے آسمان سے جو پانی برسایا وہ بالکل میٹھا، صاف و شفاف پانی ہوتا ہے، اور پھر اسے زمین میں اللہ نے خشک کیا، سوتے کی شکل میں وہ زمین میں چلتا چلا گیا، محفوظ ہو گیا۔ جب آپ نکالتے ہو تو میٹھا، صاف و شفاف، تر و تازہ، ٹھنڈا پانی آپ کو ملتا ہے۔ یہ سب کیا نظام اللہ کا ہے؟ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آنا اور جانا، یہ سب ہم تم کو بار بار دکھاتے ہیں۔ یہ کس چیز پر؟ یہ اسی چیز پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، تم مٹی میں ملنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آگ ہے، آگ کا ذکر ہوا کہ جس سے تم کھانا بناتے ہو، اور جو لکڑیاں تم جلاتے ہو، تم یہ لکڑیاں پیدا کرتے ہو یا اللہ؟ پوری کائنات، تمام انسان یہ اپنے تمام ٹیکنالوجی تیار کر کے اگر یہ سوچے کہ میں لکڑی بنا دوں، یہ لکڑی نہیں بنا سکتے، یہ لکڑی نہیں بنا سکتے۔ ہاں، لکڑی سے چیزیں بنا سکتے ہیں۔ جو معدن آپ کے پاس موجود ہے، جو ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے، پھر اس کو دیگر تمام چیزوں میں استعمال کرنا، یہ تمام انسان کو تو آتا ہے، لیکن فی نفسی لکڑی بنانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ پانی بنا سکے اس کے بس میں نہیں ہے، یہ مٹی بنا سکے اس کے بس میں نہیں ہے، یہ لوہا بنا سکے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ سونا بنا سکے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ دیگر تمام معدن جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ ان کو بنا سکے اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہاں، ان کے استعمال کی طاقت اللہ نے اس کو۔ تو اللہ نے جو ساری چیزیں پیدا کی اور انسان کو ہر جگہ بے بس بتایا، ہر جگہ بے بس بتا دیا اور بنا دیا، تو کیا وہ اللہ اتنا بے بس ہے کہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کرے گا۔ تو اللہ اس کی مثال دی گئی تھی۔ لہذا جب یہ سب نصیحت کی چیزیں آپ کے لیے بن گئی ہیں تو اب اپنے رب کا ذکر کیجئے، اس کی تسبیح پڑھیے۔ اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ستاروں کی گزرگاہوں کا، ان کے سیر کی جگہوں کا، اور ان کے ڈوبنے یا نکلنے کی جگہوں کا۔ تو اللہ رب العزت ان کی قسم کھا رہا ہے، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا کر پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی قسم نہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ رہی ہو بات، اور نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو آدمی جتنی جی چاہے قسمیں کھا لیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کبھی قسم کھانی ہی پڑے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، او لیصمت، ورنہ کیا ہوگا؟ خاموش رہیں گے۔ جھوٹ موٹ کی قسم کھا کر اپنی چرب زبانی سے یا اپنے قسم کے ذریعے کسی کو دھوکہ دے کے کامیابی حاصل کر لینا، حقیقت میں یہ کوئی بہت بڑی کامیابی، یا بہت بڑی نہیں، یہ چھوٹی بھی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی ناکامی ہے جو بعد میں تم کو دیکھنی پڑے گی۔ ہر فراڈ کا ایک انجام ہوتا ہے۔ ایک آدمی مارک شیٹ کوئی غلط بنواتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کا یہ فرضی واڑہ پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے دنیا جانتی ہے۔ ایسے ہی کوئی قسمیں کھا کر کوئی چیز اپنی بنا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قسم کھانے کے بعد وہ چیز اس کی ہو گئی ہے، جو جس کی ہے وہ اسی کی رہے گی۔ ہاں، تھوڑے دن کے لیے تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، جب اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوگے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو قسم کھانا ایک تو
معمولی بات نہیں ہے. اور قسم کھائے تو صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم جائز نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ رب العزت یا تو اپنی قسم کھاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے کہ اپنی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں سے جس کی قسم کھانا چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اسی نے بنائی ہے. اور جب اللہ رب العزت اپنی چیز بنائی ہوئی چیز کی قسم کھاتا ہے تو دراصل وہ چیز خود بخود اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے. وہ کس کی طرف لوٹ جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ تاج محل جاتے ہیں تو ہم تاج محل کی خوبصورتی دیکھتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں، کیا خوبصورت تاج محل بنا ہے، بنانے والے نے کتنی عمدہ کاریگری کی ہے. تو ہم تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ تاج محل کی. لیکن پس پردہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس کاریگر کی جس نے اپنی کاریگری دکھائی. ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، واہ بھائی آج دعوت میں کیا عمدہ کھانا بنا تھا، تو فی نفسی ہم کھانے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تعریف کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کی جس نے کھانا بنایا ہے. ایسے ہی یہ مان لیجئے کہ اگر اللہ رب العزت اپنی کسی مخلوق کی، اپنی کسی بنائی ہوئی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف وہ قسم لوٹ کر جاتی ہے. اللہ نے کہا والتین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین پہاڑ کی قسم. کہیں پر اس نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. کہیں پر اس نے کس چیز کی قسم کہی، کہیں کیا والعادیات ضبحا، یہ سب قسم ہے، وغیرہ وغیرہ. والنازعات غرقا، یہ قسم ہے. تو اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. کبھی اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں. سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیز کی قسم کھائی. اور اللہ اگر قسم کھا رہا ہے تو اس کی قسم معمولی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے. اس کی قسم بہت بڑی قسم، اور اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد پھر وہ رب کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن مقدس ہے. یہ شاعرانہ چیز نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ جادو اور ٹٹکا نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں جو لوگ اس کی طرف کیا بولتے ہیں کہ الزام دھرتے ہیں اور انتساب کرتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس کتاب ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی لوح محفوظ میں. کتاب مکنون کا مطلب لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے اسے محفوظ فرمایا تھا، وہاں پر اسے رکھا تھا. اور لوح محفوظ کے ارد گرد رہنے والے کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، جو نہایت مقدس، جو نہایت پاک، کبھی ناپاک یا بے وضو رہنے والے ہی نہیں. کیونکہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، تو جب وہ کچھ کرتے نہیں تو ان کا وضو سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ باوضو ہیں. وہ صرف ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہو. وہ اس قرآن پاک کو لوح محفوظ میں وہاں پر چھوتے ہیں. اللہ رب العزت نے وہاں سے جو ایک پوشیدہ کتاب تھی، وہاں سے یہ کتاب نکال کر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں کتاب نازل فرمائی. تو اس کے لیے قسم اللہ نے کھائی کس کی؟ بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی. ستارے کہاں ڈوبتے ہیں، کہاں نکلتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ. سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اس کی اپنی جگہ ہے. چاند نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، اس کی اپنی جگہ ہے. سمجھ رہے نہیں؟ وغیرہ وغیرہ، اور ان کا وقت ہے. ایسے ہی ستاروں کا بھی ایک وقت ہے، جو رات میں نکلتے ہیں، صبح کے وقت میں ڈوبتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے وقت سے نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر یہ ڈوبتے ہیں. ان کا نکلنا، ان کا ڈوبنا، یہ خود ایک اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستارے جو ہے یہ خدا یا رب ہو گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے پہلے کہا کہ جب ستارے نکلے تو کہا یہ میرا رب ہے. ستارہ نکلا
تو کیا کہا؟ یہ میرا رب ہے؟ کہا نہیں۔ جب چاند اس پر زیادہ ہو گیا، کہا نہیں، ستارے سے زیادہ روشن اور بڑا تو چاند ہے، اس کا مطلب ستارہ رب نہیں، یہ چھوٹا ہے اور اس کے اندر روشنی کم ہے۔ روشنی تو اس کے اندر ہے، چاند کے اندر چمک بھی ہے اور کیا بولتے ہیں کہ ٹھنڈک بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے بڑا بھی ہے یہ ستارہ، یہ چاند جو ہے ہمارا رب ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی، ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، سورج نکلا، ارے اس کی روشنی تو بہت زیادہ ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے جب سورج بھی ڈھل گیا تو اپنے قوم سے کہا یہ سب نکل کے ڈوب جانے والے لوگ ہیں، نکل کر ڈوب جانے والے ہیں، ان کا وقت خود متعین ہے اور ان کو اس کا مطلب بنانے والا بھی کوئی دوسرا موجود ہے، تو ان میں سے کوئی ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات، یہ سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں بنائی، وہ ہمارا رب ہے۔ قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا۔ تو اللہ رب العزت نے ستاروں سے بڑے کے لیے کہ انسانوں کی چیزیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ انسان جو ہے سمندروں میں ستاروں سے ہی راستہ طے کرتا تھا، آج اس کی جگہ جو ہے وہ کمپاس ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنا وہ طے کرتا ہے، ورنہ صحیح معنوں میں ستاروں سے ہی اپنے راستے وہ طے کیا کرتا تھا۔ اور کمپاس بھی جو ہے وہ ستاروں کے ہی بارے میں صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ بتاتا ہے، اور ستاروں کے ذریعے اس کے رخ متعین کیے گئے ہیں، اور اس رخ پر پھر یہ سارے جغرافیائی نقشہ تیار کیا گیا ہے۔ پھر اسی اعتبار سے وہ سوئی کو بنایا گیا ہے، مشین تیار کی گئی ہے، اس اعتبار سے یہ جہاز اور دیگر تمام چیزیں جو سمندر میں چلے یا ہواؤں میں اڑیں، ان کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، ان کو جو کمپاس ہم کہتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں ہر ایک آدمی مسجد کا رخ جو متعین کیا کرتا تھا وہ قطب تارے کی وجہ سے کیا کرتا تھا۔ آج کل تو ایک سسٹم ہے کہ فوراً لاؤ اور اس کو رکھو، دو کمپاس، ایک ادھر رکھ دو ایک ادھر رکھ دو، دونوں کو سوئیاں ملا کر دھاگا ملا دو اور اس کے بعد نشان لگا دو، مسجد کا رخ مل جائے گا خود بخود، صاف بالکل، کوئی اس میں غلط نہیں ہوتا۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب مسجد کا رخ متعین کرنا ہوتا تھا، کسی مسجد کی بنیاد رکھنی ہوتی تھی، تو لوگ جو ہے ستارہ رکھتے تھے، دیکھتے تھے قطب کب نکلا۔ جب قطب تارہ نکل آتا تھا تو ایک اینٹ قطب کے سامنے رکھ کے دوسری اینٹ دوسری طرف رکھ کے اس سے دھاگا ملاتے تھے کہ بالکل یہ اینٹ قطب تارے کے سامنے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اب نہیں کھود دو، اب یہاں سے نشان لگا دو، خط لگا دو۔ لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں، میں نے بچپن میں بھی دیکھا، الحمدللہ یہ ساری چیزیں دیکھی۔ تو قطب سیارہ اپنی جگہ ہوتا ہے، بقیہ سارے سیارے گھوم رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے کہا کہ بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی قسم میں کھا رہا ہوں۔ یہ قسم بہت بڑی قسم ہوئی جو اللہ نے فرمایا۔ کیوں قسم کھائی؟ اس قرآن کریم کے لیے، اور یہ قرآن کریم کتاب محفوظ سے آیا ہے اور اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، نہ چھوئے۔ وہاں پر کسی ایسے کو جو ناپاک ہے، نجس ہے، بے وضو ہے، چھونے کی اجازت نہیں۔ تو فرشتے نہ ناپاک ہیں نہ بے وضو ہیں، وہ مقدس ہیں، پاک ہیں، بس وہی لوگ اسے چھو رہے ہیں، پاک باز لوگ۔ دنیا میں بھی اس کتاب کا حکم یہ ولا یمس الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوئیں، یعنی جو با وضو ہیں وہی چھوئیں۔ با وضو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جیسے ہماری اس شکل میں موجود ہے، یہ قرآن ہے، اس کو جب ہم چھوئیں گے تو با وضو ہو کر چھوئیں گے، سمجھ رہے نہیں؟ اگر اس کے اوپر غلاف ہم نے چڑھا دیا ہے تو اب یہ قرآن نہیں، وہ غلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن چھونے کی بات آئی جب، تو فرمایا کہ یہ اس کو پاک لوگ چھوئیں، اس کو پاک لوگ چھوئیں۔ گویا کہ بے وضو حالت میں قرآن ہمیں نہیں چھونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس کے بارے میں کوئی مجبوری بھی آ جاتی ہے۔ خدا نخواستہ آپ کسی راستے سے جا رہے ہیں، کہیں پر راستے میں آپ کو قرآن کا کوئی صفحہ دکھائی پڑ گیا، سمجھ رہے نہیں؟ یا یہ کہ کہیں پر کسی کمبخت نے ساری گندگی ڈالی، اس میں قرآن ڈالا اور ساتھ میں آپ کو گھور پر گندگی جگہ پر آپ کو قرآن نظر آ گیا، تو کیا اب وہاں پر آپ یہ بھی لحاظ کریں گے
کہ اب ہم یہاں پر اس کو پڑھا رہنے دیں اور جائیں وضو کر کے آئیں تب ہم قرآن چھوئیں؟ وہاں ایک مجبوری ہے. قرآن کا تقدس یہ ہے کہ اس کو فوراً جو اس جگہ سے اٹھا لیا جائے. تو اب آپ وہاں پر مجبور ہیں، فوراً آپ اسے اٹھا لیں. ہاں اگر آپ کے پاس رومال ہے، آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو فوراً نکالیے، آپ اس کے ذریعے اٹھا لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ موجود نہیں ہے تو آپ یہ اس میں اس پشو پش میں مت پڑیں، اس ششو پنج میں مت پڑیں کہ اب ہم چھوئیں تو کیسے چھوئیں، ہم تو بے وضو ہیں، ہم تو ایسے ہیں. نہیں، آپ فوراً اٹھا لیجیے، کیونکہ وہاں پر قرآن کا پڑھا رہنا بے حرمتی کا سبب ہے. اور آپ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے تو کسی اچھی جگہ لے جا کے رکھیں گے، یا اس جگہ لے جا کے اس کو دفن کریں گے جہاں پر اس کے دفن کرنے کا یا اس کو رکھنے کا حکم ہے. یا تو کسی پتھر وغیرہ میں اسے باندھ کر دریا میں ڈال دیا تاکہ وہ گل جائے پھر ختم ہو جائے، یا کسی ایسے کنویں میں جو استعمال میں نہیں ہے وہاں لے جا کے جیسے کہ ایم میں قبرستان میں جو کنواں ہے اس کو اب اس میں استعمال کیا جانے لگا. آج اس میں جس کا کوئی قرآن ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو لے جا کے وہاں پر ڈال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسی جگہوں پر پھر اسے کر دیا جائے گا، وہاں پر فیس کا نہیں. ورنہ فی نفسی جب بھی ہم قرآن چھوئیں گے اسے پاک ہو کر چھوئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدس کتاب ہے اور پروردگار عالم نے، ساری کائنات کے رب نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہم کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اسے نازل کیا ہے تو ہم اسے پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب